السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ہود پارہ جو ہے وہ 12 ہے، سورت کا نمبر 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 43 نمبر آیت تک پڑھا تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح کو کس طرح سے طوفان نوح سے بچایا تھا اور قوم کو کیسے غرق کیا تھا، وہ ساری بات چل رہی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا، آئے 43 تک ابھی گئے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر قوم نوح کے ساتھ کیا کیا۔ آیت نمبر 44 انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلظَّالِمِينَ۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے سارے لوگ جتنے بھی مومن تھے، جو تقریباً 80 لوگ بنتے تھے، ان کو کشتی میں سوار کیا، اپنے بیٹے کو بھی بلایا، لیکن بیٹا جو کنعان تھا وہ ایمان والا نہیں تھا، وہ کشتی میں نہیں بیٹھا۔ باقی 3 بیٹے سام، حام اور یافس اس کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصہ بعد جب وہ سارے کشتی میں بیٹھ گئے، وہ پانی کی لہریں کشتی کو بہاتی بہاتی اللہ کے حکم سے جہاں اللہ نے چاہا اس طرف لے کر چلی گئی تھی۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، کس کو؟ زمین کو۔ وہ زمین جس نے پہلے پانی کے چشمے باہر نکالے تھے، اسی زمین نے پانی اپنے اندر نگل لیا۔ اللہ نے کہا پانی اندر نگل لو، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کہا تھم جاؤ، اب مزید پانی برسانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ زمین کا سارا پانی خشک ہو گیا، چونکہ اللہ کا فیصلہ جو ہونا تھا، جو طوفان نازل ہونا تھا، وہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح سے کشتی ایک پہاڑی کے ساتھ جا کے ٹک گئی، لگ گئی، اس کا نام جودی پہاڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ظالم ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آج دور ہو گئے ہیں، آج صرف وہ لوگ باقی بچے ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ایمان والے تھے۔ 6 ماہ تک پانی کی سطح زمین سے بلند ہوتی رہی، اور جو مجرمین تھے وہ اس پہاڑوں میں، چاہے پہاڑوں کے اوپر تھے نیچے تھے، سب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پایا۔ وہ اللہ جس نے زمین کو پانی باہر پھینکنے کا حکم دیا تھا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، اس نے پانی اپنے اندر جذب کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا، بارش رک گئی، تھم گئی۔ پھر اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، ہواؤں نے خشک ہوائیں چل کے زمین سے سارا پانی خشک کر دیا، اور کشتی جو ہے ایک پہاڑی کے ساتھ جا کے لگ گئی، اس کا نام جودی پہاڑ ہے۔ یہ پہاڑ آج بھی عراق میں موصل شہر کے ایک جگہ پر ہے، موجود ہے، اور اس کا نام اسی نام سے آج کل مشہور ہے۔ اب یہاں پر جو سوچنے والی بات ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے، اللہ چاہتا ہے تو زمین کو کہتا ہے سرسبز ہو جا، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، غلہ اگاتی ہے، پھل پھول اگاتی ہے، زینت بن جاتی ہے، خوبصورتی بن جاتی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، ایک دن حکم دے گا اور زمین صعیداً جرزا، چٹیل میدان پڑ جائے گی، ہر چیز تباہ و برباد اور بدصورت ہو جائے گی۔ اور یہ اللہ ہی کا حکم تھا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین نے اپنے اندر سے سارا پانی اگل کے باہر پھینک دیا، اور اللہ نے زمین کو حکم دیا، اس نے پانی اندر جذب کر لیا۔ اللہ ہی کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے درختوں کے پتے گرتے ہیں، اللہ کے حکم سے آسمان سے پانی برستا ہے، اللہ کے حکم سے اس پانی سے نباتات اگتے ہیں، اس پانی سے زندگی ملتی ہے۔ اب کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ چاہے تو وہ پانی جو اللہ کے پاس ہے اس کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے، پانی نازل کر کے زندگی بخش دے، نباتات اگا دے، خشک حالی کو، خشک سالی کو زینت بنا دے، سبزہ زمین پر اگا دے۔ اور اللہ چاہے وہی پانی اللہ عذاب کی صورت میں نازل کر دے، مصیبت کی صورت میں نازل کر دے۔ ہمیں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ جو بھی تیری رحمتیں ہیں
اللہ اس کو لیے ہمارے لیے باعث رحمت بنا۔ اسی لیے جب بھی بارش نازل ہو، جب بھی بجلی کڑکے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ان کو باعث رحمت بنانا، ہمارے اوپر کسی مشکل اور پریشانی کا سبب مت بنانا، آمین۔ اب اس کے بعد یہ سیلاب، اب اگلی جو سوال آتا ہے اس آیت میں کہ جب وہ کشتی جا کر جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی تھی تو کتنے عرصے کے بعد کشتی جا کر لگی، نمبر 1 سوال۔ نمبر 2 سوال آتا ہے کیا وہ جب کشتی وہاں پہ جا کے لگی تھی تو کیا اس سے جو اگلی نسل چلی ہے، کیا وہ اگلی نسل، وہ خیر آگے جا کے دیکھیں گے۔ ابھی یہاں پر نمبر 2 سوال یہ بنتا ہے کہ جو عذاب آیا تھا، سیلاب آیا تھا، کیا وہ ایک خاص علاقے کے اوپر آیا تھا یا پوری دنیا پر آیا تھا، نمبر 2 سوال۔ اور نمبر 3 سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جو نیکسٹ جنریشن چلائی تھی، اگلی آیت نمبر 40 انشاءاللہ 5 میں جو ہم پڑھیں گے، کیا وہ نسل حضرت نوح کی اولاد سے ہی چلی تھی یا باقی وہ جو 80 لوگ اس کشتی میں سوار تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی نسل چلائی تھی؟ یہاں 3 سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور تینوں کے انشاءاللہ ہم جواب دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کشتی کتنے عرصے بعد جو ہے وہ سیفلی دریا کے ساتھ لگی، طوفان نوح تھما، تو یہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے 6 منتھ کے بعد۔ اس کے بعد دوسرا سوال آتا ہے کہ کشتی کا جو سیلاب آیا تھا وہ دنیا کے کتنے حصوں میں آیا تھا، تو اس کے بارے میں بہت سے مفسرین کی بہت سی رائے ہیں، بہت سے مورخین کی جو کہ تاریخ لکھتے ہیں ان کی بہت سی رائے ہیں۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک خاص علاقے کی طرف آیا تھا سیلاب، وہ علاقہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پوری دنیا کے اوپر سیلاب آیا تھا، جہاں پر پوری دنیا پر اقوام جو بھی تھی ان سب کے اوپر طوفان نوح تھا۔ اور تیسرا جو سب سے بیسٹ ترین جواب لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ طوفان جو ہے وہ پوری دنیا پر ہی آیا ہو سکتا ہے کہ جتنا حصہ حضرت نوح کا تھا اس سارے حصے پر آیا ہو، اور اس وقت روئے زمین پر، اس دنیا پر صرف اگر کوئی آبادی تھی، کوئی انسانیت بستی تھی تو وہ وہی ایک جگہ تھی جہاں حضرت نوح علیہ السلام تھے، کیونکہ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو ہو سکتا ہے اتنی آبادی اور اتنے لوگ نہ ہوئے ہوں جیسے آج ہیں، پوری دنیا میں انسانیت پھیلی ہوئی ہے، تو اس وقت انسانی زندگی جو ہے وہ زیادہ زمین کے حصے پر محیط نہ ہو، تھوڑے حصے پر ہو، اور وہ تھوڑا حصہ وہی ہو جو حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہو اور طوفان نوح بھی وہیں تک آیا ہو۔ تو یہ جو تیسرا قول ہے وہ زیادہ بہترین لگتا ہے کہ طوفان نوح حضرت نوح علیہ السلام کے اس علاقے میں آیا تھا، اور اس وقت روئے زمین پر دنیا ہی، انسانی زندگی کی دنیا ہی وہی تھی۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا حضرت نوح کی اولاد سے ہی اگلی نسل چلی تھی یا وہ جو کشتی میں دوسرے لوگ سوار تھے ان سے بھی نسل چلی تھی؟ تو یہ ہم آیت نمبر آگے 45 جو ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اس آیت سے پہلے ہم پھر وہ جو تیسرا سوال ہے اس کو سولو کر لیتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارے پاس یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد سے ہی اگلی نسل چلی، تو مورخین کا بعض کا یہ قول ہے اس طوفان کے بعد حضرت نوح کے جو 3 بیٹے مومن تھے، حام، سام اور یافس، اسی سے نسلیں چلی ہیں۔ اور بہت سے مورخین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس علاقے کے لوگ، جیسے چائنیز ہیں، جیسے ملیشین ہیں، وہ چھوٹے قد والے، گول منہ والے، وہ ایک بیٹے کی اولاد سے ہے، جیسے ہم درمیانی رگنت کے لوگ ہیں، برصغیر کے ایشیا کے لوگ، یہ ایک بیٹے کی نسل سے ہیں۔ مورخین نے اتنی گہرائی میں بھی بات کی ہے، چنانچہ قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے خود بتایا ہے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ ہم الباقین، ہم نے اس دنیا میں نوح کی اولاد کو باقی رکھا تھا، لہٰذا یہ سمجھ میں آیا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے
اللہ کی اولاد سے اللہ نے اگلی نسل چلائی تھی۔ لیکن اگر ہم قرآن کی اور آیات کی طرف غور کریں تو وہاں پر اللہ کا مختلف انداز ہے، اور وہ یہ ہے جیسے کہ ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، ذریۃ من حملنا مع نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو اور لوگ بھی سوار تھے ان کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا۔ اور ایک اور آیت ہے، وَمِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، آدم علیہ السلام کی اولاد سے اور وہ لوگوں کی اولاد سے جنہوں نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں سواری کی، اللہ نے ان سے آئندہ اگلی نسل کو چلایا۔ اچھا، سمجھ میں یہ آیات تمام اقوال سے اللہ ہی کو بہتر پتہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ سوار تھے، چاہے حضرت نوح کی اولاد سے تھے، چاہے وہ باقی لوگ تھے، اللہ نے ان سب سے اگلی نسل کو چلایا ہے۔ ٹھیک، وَنَادَى آیت نمبر 45 ہے، وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ حضرت نوح نے اب اللہ تعالیٰ سے تکرار کی، اللہ سے جھگڑا کیا، اللہ کو پکارا، اللہ سے بات کی، اے اللہ میرا بیٹا بھی میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا تھا، اے نوح میں تیرے اہل کو اور جو تیرے ساتھ مومن لوگ ہیں ان کو بچا لوں گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ایک لمبی لہر آئی ہے۔ ایک باپ کی نظر سے دیکھیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک طوفان کی لہر آئے، ایک پانی کی لہر آئے اور اس کی اولاد کو ڈبو کر اپنے ساتھ لے جائے۔ باپ کی بیٹے کو اس حالت میں دیکھنے کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی ضرور تھے نبی حضرت نوح علیہ السلام، لیکن دوسری طرف وہ ایک باپ بھی تھے، اور باپ والا جو خون ہے وہ جوش مارا۔ اور جب جو کشتی رک گئی ہے ایک سائیڈ پر جودی پہاڑ کے ساتھ، تو اب دیکھا کہ سارے لوگ پہنچ گئے ہیں، میرے تینوں بیٹے بھی سیفلی اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، لیکن میرا چوتھا بیٹا کنعان نہیں آیا اور میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ سے شکایت کی، اللہ کو پکارا، اے اللہ تو نے کہا تھا، تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے خاندان اور اہل کو بچاؤں گا، تو دیکھو خود تم نے آج اپنا وعدہ توڑا ہے، تو نے میرے اہل میں میرا بیٹا بھی شامل تھا، اس کو نہیں بچایا، اس کو مار دیا ہے۔ اللہ نے آگے کیا کہا حضرت نوح کو، یہ بات سننے والی ہے، یہ دیکھنے والی ہے، جس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آیت 46 میں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یاد رکھ وہ تیرے خاندان سے، تیرے اہل سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، تیرے خاندان کا طریقہ تو یہ ہے وہ صالح اور اچھے عمل کرتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہ مانتے ہیں، لیکن وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا۔ فلا تسألنا علم ما لیس لک بہ علم، آئندہ سے مجھ سے اس قسم کا کوئی سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے آج نصیحت کرتا ہوں، آج کے بعد اس طرح کا سوال مجھ سے دوبارہ مت کرنا۔ اگر تم نے اس طرح کی درخواست کی، اس طرح کا سوال کیا، تو تو جاہلوں سے ہو جائے گا۔ کتنا بڑا سبق ہے، کتنی بڑی ڈانٹ ہے، کتنا بڑا لیسن ہے اس بات میں کہ اللہ اپنے نبی کو بھی معاف نہیں کر رہا۔ نبی کو بھی بتا دیا وہ تیرا صلبی بیٹا ضرور تھا، تیرا بلڈ تھا، لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا۔ دیکھو اے نبی، بد کردار آدمی کبھی بھی نبیوں کے اہل نہیں ہوا کرتے ہیں۔ نبی کے اہل وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، چاہے وہ نبی کے سگے رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو اگلی ڈانٹ کیا پہنائی ہے، کیا دی ہے، بہت ہی غور کرنے والی بات۔ اللہ نے اپنے نبی کو، اگر آئندہ سے تم نے اس طرح کے سوال کیے تو جاہلوں میں ہو جائے گا۔ اس سے نہایت اہم سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں صرف ایمان اور عمل صالح ہی کی قدر و قیمت ہے، صرف یہ نہیں، کنعان کی نبوت زادگی کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اولو العزم نبی اپنے بیٹے کے لیے نجات کا سوال کر رہا ہے اللہ سے، الٹا اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا اور یہ کہتا کہ کوئی بات نہیں، میں تیرے بیٹے کو اب سیف نہیں کیا، میں نے اس کو ڈبو دیا، لیکن میں اس کو معاف کر دوں گا، بخش دوں گا، بہشت میں اعلیٰ مقام دے دوں گا۔ الٹا اللہ اولو العزم نبی کو
جو کہ آدم ثانی نبی ہے اس پر عذاب نازل کر رہا ہے، اس کو گرا رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہے، اس کو ڈانٹ پلا رہا ہے۔ اس سے کیا سبق ملا ہے؟ اگر تم لوگوں کو، ہم سب کو نجات چاہیے تو نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان اور اچھے عقیدے رکھتے ہوئے نیک صالح عمل کرنا۔ کوئی شخص کتنے بھی نیک خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سید ہے، کسی بزرگ کا دامن پکڑا ہوا ہے، کسی نبی کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، چچا ہے، تایا ہے، کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 47 میں آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اب حضرت نوح السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ اے اللہ، نوح علیہ السلام کہتے اے میرے پروردگار، میں اس بات پر تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ سے اس قسم کا سوال نہیں کیا کروں گا جس کا مجھے علم نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو تباہ برباد ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام بھی آخر انسان تھے، بشر تھے، ایک باپ تھے، باپ اور بیٹے کی جو محبت ہے اس کے ہاتھوں اللہ سے سوال کر لیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا۔ اب نبی کو احساس ہو گیا، میں یہاں پر رشتہ داریاں نبھانے نہیں آیا، میں ہوں پیغامبر، اور پیغامبر کا کام ہوتا ہے اللہ کا میسج دنیا تک پہنچانا۔ بس جو پار نکل گیا، جس نے اللہ کے احکامات کو مان لیا وہ پار نکل گیا، اور جس نے نہیں مانا اللہ کا عذاب، اللہ کی سزا اس پر آنے والی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو سارے کام چھوڑ کر اپنی فکر پڑ گئی، کہیں اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ساری عمر کی محنت اور کوشش برباد نہ ہو جائے۔ اب وہ کانپ اٹھے، انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع کیا، نہایت عاجزی سے اللہ سے معافی مانگی، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ اس بات سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارا بلڈ خون جوش مار دیتا ہے، ہم اس قسم کے سوال کر لیتے ہیں جس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، جس میں اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جس میں کفر ہو سکتا ہے، جو کہ اسلام اور دین کے برخلاف ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی ہمیں احساس ہو کہ ہم سے یہ بات ہو گئی، یہ گناہ سرزد ہو گیا، ہمیں فوراً اللہ کے سامنے رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ ایک اقوال زری ہے، رجوع اور عروج کے تمام حرف سیم ہیں، جیسے رجوع را جیم واو عین سے بنتا ہے، اسی طرح عروج میں بھی عین را واو جیم وہی لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ جس نے اللہ سے رجوع کر لیا اللہ اس کو عروج دیتا ہے، اور جس نے اللہ سے منہ موڑ لیا اللہ اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نبیوں کی طریق پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 48 ہم پڑھیں گے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ حضرت نوح کو اب اللہ تعالیٰ نے وہ معافی والا سارا واقعہ الگ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب حضرت نوح کو اللہ نے حکم دیا ہے، اے نوح اتر جاؤ، تم اور تمہارے ساتھی سلامتی کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، تجھ پر اور تیرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ان کے ساتھ ہیں اللہ کی۔ وَأُمَمٌ اور امتیں سَنُمَتِّعُهُمْ، پھر اے حضرت نوح تجھ سے اب اللہ اور نسلیں اور امتیں چلائے گا، پھر اللہ سبحانہ اللہ تم کو دنیا کے تمام مال و اسباب دے گا۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بدبخت پیدا ہوں گے جس کے لیے ہمارا دردناک عذاب آئے گا۔ حضرت نوح اور ان کو ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر آباد کر دیا، کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بذریعہ وہی اللہ نے بتا دیا تھا اب پانی دوبارہ نہیں چڑھے گا، آہستہ آہستہ اتر جائے گا۔ حضرت نوح کو اللہ نے بتا دیا تھا سارا علاقہ خشک ہو جائے گا، لہٰذا تمام لوگ کشتی سے بے خیر و عافیت نیچے اتر گئے، اور جب وہ کشتی سے اترے تو زمین خشک ہو گئی تھی، سیلاب کی وجہ سے زمین تر تھی۔ اس تر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے خوب غلہ اگا، پھل پھول اس قدر زیادہ ہوئے کہ حضرت نوح اور اس کے ساتھی خوشحال ہو گئے، امن اور چین کے ساتھ زمین پر رہنے لگے، آباد ہو گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ساتھ ہی حکم دے دیا، میں ان پر جو ان کے ایمان لانے کی برکت سے
خوشحالی اور نعمتیں اتار رہا ہوں، ان کی آنے والی اولادوں میں سارے ہی لوگ اتنے ہی اسٹرانگ ایمان والے نہیں ہوں گے نوح، ان کی اولادوں میں سرکش لوگ بھی پیدا ہوں گے، اور وہ سرکشوں کے لیے پھر اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ان کے فور فادرز نے کتنی محنت کی ہے، کتنی اسٹرگل کی ہے، حضرت نوح کا کیسا ساتھ دیا ہے، حضرت نوح کے ساتھ 950 سال کفار کی جھڑکیاں اور ڈانٹ اور سزائیں سہی ہیں، کیسے وہ طوفان نوح میں کشتی میں گر کے گبک کے 6 ماہ کا ٹائم گزارا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے یہ دیکھا اگلی نسل اگر اللہ پر ایمان نہ لائی، اللہ کو نہ مانا، تو اللہ ان کو بھی عذاب دے دے گا۔ یہ پیشن گوئی پہلے ہی اللہ نے دے دی تھی کہ نوح علیہ السلام کے بعد ان کی اولادیں ساری مومن نہیں ہوں گی، آگے آگے چل کر بہت سے لوگ اللہ کو نہ ماننے والے سرکش کافر اور باغی ہو جائیں گے، اور اللہ کا طریقہ ہے، دستور ہے، جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے اللہ اس کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ آیت نمبر 49 ہے، تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی کو اللہ ایڈریس کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کے قصے ہیں، باتیں ہیں جو ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُوهَا أَنْتَ، اے نبی آپ کو ان باتوں کا پہلے کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، اس سے پہلے نہ ہی آپ کی قوم کو پتہ تھا۔ فَاصْبِرْ، اے نبی صبر کیجئے، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کی ہاں جو بچ جائیں گے، جن کا اچھا رزلٹ آئے گا، جن کا نتیجہ اچھا نکلے گا، وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اس سارے حضرت نوح کے واقعہ میں اللہ کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے واقعہ بھیجا، کیونکہ وہی ساری تکلیفیں، وہی سارے مسائل جو اہل مکہ نے اللہ کے نبی کے لیے جو صورتحال پیدا کر دی تھی، یہی صورتحال حضرت نوح کے ساتھ ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے اوپر جیسے ہی بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، ایسا مکی دور میں اللہ کے نبی کے اوپر بھی بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے اپنے خونی رشتہ دار حضرت نوح کے ساتھ ایمان نہ لائے، ان کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ان کو تکلیفیں اور صعوبتیں دیں۔ سیم وہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے اپنے خونی رشتہ دار ان کے ساتھ نہیں تھے، الٹا اللہ کے نبی کے قتل کے، تکلیفیں دینے کے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے کے منصوبے کیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے دریا کے پار اور اس علاقے سے پار کروایا، اسی طرح سے اللہ کے نبی کو، آپ کے صحابہ کو اللہ نے مکی دور کے ظلم و ستم سے پاک کروایا تھا۔ اور یہ صورت میں اللہ اپنے نبی کو پیشن گوئی کر رہے ہیں پہلے ہی، یہ مکی دور کے حالات اور مشکلات زیادہ دیر نہیں رہیں گے، اے نبی صبر کیجئے۔ آخروی انجام اس دنیا میں بھی جن کو بھلائیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، زندگی سرخرو ہوگی، وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ، دین والے لوگ، اور آخرت میں بھی ان کا ہی بیڑا پار ہوگا جو کہ ایمان والے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے۔ اس دور کے صحیح ترین مستند حالات اللہ کے سوائے اور کوئی دے نہیں سکتا تھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ ایک ایک بات کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی شخص نہیں بتا سکتا۔ شروع میں ہم نے جب یہ حضرت نوح کا واقعہ شروع ہوا تھا تو ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 35 میں کفار مکہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے قرآن خود گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے۔ یہ آیت کفار مکہ کو جواب ہے کہ تم لوگ کہتے ہو اللہ کے نبی قرآن خود بنا سکتے ہیں، گھڑ سکتے ہیں۔ اس طرح کی خبریں، اس طرح کی باتیں، اس طرح کے اتنے ڈیٹیل واقعات جو کہ کسی الہامی کتاب میں موجود نہیں ہیں، اتنے ڈیٹیل کے ساتھ، وہ ایک نبی کے سوائے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ قرآن در حقیقت اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، احکامات ہیں،
اور اہل مکہ کو ان سارے حالات سے مطلع کرنا، باخبر کرنا، یہ ایک نبی کی نبوت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کو کو کوئی دلیل اور کوئی سمجھانے کے لیے کوئی واقعہ سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ کل مختار ہے، مختاری کل ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے انبیاء کی زندگی کے واقعات، ان لوگوں کے واقعات جنہوں نے نبی کو مانا ان کے ساتھ خیر و عافیت ہوئی، اور جنہوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا ان کے ساتھ دنیا میں ہی تباہ و بربادی ہوئی، اللہ نے اگزامپلز دیں تاکہ لوگ جو ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اپنے حق میں اللہ سے بخشش اور رحمت طلب کروا لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے بھی اپنی رحمت اور اپنی مہربانی ہم پر نازل فرما، اور جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے غلطی کے بعد اللہ سے معافی مانگی تھی، مغفرت اور رحم کی اپیل کی تھی، اس طرح سے ہم بھی اللہ سے گناہ کے بعد مغفرت اور رحمت مانگ سکیں۔ اور جس طرح سے حضرت نوح کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، نبی کو بھی کہا ہے کہ ان العاقبۃ للمتقین، متقیوں کے لیے آخرت کی زندگی انجام بہترین ہوگا۔ اللہ ہمارے بارے میں بھی یہی الفاظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔